أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. کی صفات کے سارے صفات کی طرف اشارہ ہے نا؟ یہ بات تو ذہن میں ہوگی انشاءاللہ. جی جی ہوں میں. جی تو لفظ اللہ کا جو ہو ہے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے سارے صفات کے، اللہ تعالیٰ کے صفات کی نام کی طرف. یعنی ننو نام تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب اس کے علاوہ کئی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، جو چاند و سورج پر لکھے ہوئے ہیں، عرش و کرسی پر لکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو خاص جو مقامات ہیں وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، مگر وہ ہم سے خالی ہیں، ہمارے علم سے باہر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کی طرف اس کا اشارہ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر اپنا ذاتی نام بتلا کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو معبود ہے وہ کون ہے؟ سارے صفات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رب بھی ہے، وہ رزاق ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، وہ مجیب ہے، وہ ستار ہے، یعنی وہ قبول کرنے والا ہے، وہ روزیاں دینے والا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ تمہیں دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، تم سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، تمہاری غلطیوں کو چھپانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، بردباری سے کام لینے والا ہے. یعنی ہر صفات پر اشارہ کر کے ایک مامتا کو جگا رہے ہیں، ایک محبت کو جگا رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں ایک اللہ تعالیٰ اپنی قربت کو جگا رہے ہیں، اپنی ایک انس اور محبت کو ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس معبود یہ ایک ہی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف یہی ایک ذات ہے، اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کے سامنے عاجزی کرنا نہیں. عبد جو بنا ہے، عبد کے معنی عبد یعنی بندہ. اب ہم کہتے ہیں کہ بندہ، اب عربی میں اگر عبد ہو تو اردو میں جو ہے غلام کہا دیا جاتا ہے. اب غلام کا ایک تصور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ایک نوکر کی حیثیت، ایک نوکر آ جاتی ہے جس پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا پچھلے دور میں، جس کے گردن کے مالک ہوا کرتے تھے ان کے آقائیں، جس کی کمائی بھی جو ہے آقا کی کمائی ہوتی تھی. یہ تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. مگر لفظ جو عبد ہے، عبد کے معنی غلام کے بولے جاتے ہیں معنوی طور پر، مگر اس کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے عاجزی کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ صرف عاجزی جو ہے، یعنی جھکنا، ماننا، عاجزی کا دامن پھیلانا، اپنے مونڈھوں کو عاجزی کے ساتھ جھکانے کے لائق صرف وہ ایک ہی ذات ہے. اس کے سامنے جب بندہ عاجزی کرتا ہے، یعنی اس کا بندہ بن جاتا ہے، یا اس کا غلام بن جاتا ہے، یا اس کے خاطر عاجزی کرنے والا بن جاتا ہے، تو وہ پوری کائنات کے نظر میں، پوری کائنات کے سامنے اللہ رب العالمین اس کو بلند اور بالا کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے. اور جو بندہ دلی طور پر، اصل میں یہاں پر جو بھی باتیں ہیں دلی ایمان کی باتیں ہیں، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء سے نہیں، دل سے. جب پکے ٹھکے پختے ارادے کے ساتھ، پختے ایمان کے ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ کا ہو کر چلتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس کے جسم سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے حرکات سے، اس کے اعمال سے ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ و پیر کے حرکات سے، اس کی زبان کے انداز سے، اس کی آنکھوں کے دیکھنے کے طور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یا نفس کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ بندہ کوئی صرف اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو بلند کرتے ہیں، بالا کرتے ہیں، اس کو عزتوں کی بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیتے ہیں، کامیابی کی بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیتے ہیں. مگر اگر کوئی اس کے برعکس کسی بندوں کے سامنے عاجزی کرنے والا، یا ان کا غلام، یا ان کا بندے، ان کا ماننے والا اگر ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر ذلتیں اس کے قدموں میں گرنے لگ جاتی ہیں، ناکامیاں اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہیں. یہ والی بات ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں تعلیم یہی دے رہے ہیں کہ یہ وہ اللہ ہے
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، یعنی اس کے دنیا سے چلے جانے کا یا ہم سے جدا ہو جانے کا یا ہمارا اس سے تعلق کے ٹوٹ جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب ہم نے اس سے ایک دفعہ رشتہ کر لیا، اس کی بندگی میں ہم آ گئے، اس کو دل کی گہرائی سے اور ہمارے جسم کے حرکات سے جب ہم نے اس کی بندگی کو اپنانا شروع کر دیا، تو اب یہ تعلق اس کا ہم سے ہماری موت تک تو چھوٹنے والا نہیں، اور وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور یہ ہماری موت آ کر ہم ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم بس صرف انتقال کرتے ہیں، ہم منتقل ہوتے ہیں ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں۔ ہم نے عالم ارواح سے والدین کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے تھے، ہم عالم ارواح میں تھے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں منتقل ہوئے، پھر دنیا سے قبر میں منتقل ہوں گے، قبر کے بعد پھر عالم آخرت میں منتقل ہوں گے۔ بس ہم انتقال کر رہے ہیں، ہم جو ہے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ہمارا ٹرانسفر ہو رہا ہے، مگر ہم ختم نہیں ہوتے۔ ہم ہمیشہ سے تھے تو نہیں، مگر ہمیشہ ضرور رہیں گے، ہماری روحیں ہم ہمیشہ ضرور رہیں گی۔ تو اللہ رب العالمین زندہ ہیں، ان کو انتقال کی بھی نوبت نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنی پوری صفات کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہماری صفات بھی ہیں، ہم میں بھی صفات ہیں، کیا ہے؟ بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے اندر بھی صفات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بولنے والا ہے، مگر ہم میں اور اللہ تعالیٰ میں فرق یہ کہ ہماری سماعت، ہماری بصارت ایک محدود حد تک کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ ایک محدود وقت تک کے لیے ہے۔ جیسے ہی ہماری موت آ جائے گی، جیسے ہی ہمارا انتقال کا وقت آ جائے گا، تو یہ ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارا یہ جو دیکھنا، جو کچھ بھی ہمارے اندر کی صفات ہیں، یہ مدھم پڑ جائیں گے، یہ ایک حد تک ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یعنی ہمارے جسم کا ہر اعضا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین عالم آخرت میں ہمیں دوبارہ سب کچھ عنایت کریں گے، دوبارہ جسم عنایت کریں گے، گوشت پوست عنایت کریں گے، ہماری روحوں کو ہمارے ان جسموں میں لوٹا دیں گے، پھر ہم دوبارہ بولنا اور سننے کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی۔ یعنی مگر اللہ رب العالمین اپنے سارے صفات کے ساتھ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہو جائے، اس کے بعد کا دوبارہ دورہ عالم ارواح میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ پھیرا تو ساری روحیں پیدا ہو گئیں۔ اب اس میں جو ہے کئی روحیں چاند کی طرح چمک رہی تھیں، کئی روحیں سورج کی طرح چمک رہی تھیں، کئی روحیں جو ہے بالکل ظلمت والی تھیں، بہرحال، اور کئی روحیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورج کی طرح چمکنے والی روحیں تھیں وہ انبیاء اور رسولوں کی تھیں، اور جو روحیں چاند کی طرح چمک رہی تھی وہ مقربین اور اللہ تعالیٰ کے محبین کی تھی۔ پھر اس کے بعد ستاروں کی تھی، وہ جو عام مسلمانوں کی تھی، اور جو بالکل ہی اندھیری پڑی ہوئی جو روحیں تھیں جس میں ظلمت تھی، وہ کافروں کی تھیں۔ اب رہی بات، اللہ رب العالمین نے ان کو عالم ارواح میں اب ان سے اقرار لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ایک ساتھ ہو کر پوری کائنات کے مطلب روحوں نے، جو قیامت تک آنے والی روحیں ہیں، سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور ہمارے رب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے تو ایک ایسی شکل میں ظاہر ہوں گے، یعنی پہلے چاند کو لایا جائے گا، اور جو لوگ چاند کو پوجا کرنے والے تھے وہ اس کے ہمراہ ہو جائیں گے، اور ان سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر سورج آئے گا، تو سورج کو جو پوجا کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے سورج کے ہمراہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس کی بت پرستی کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والے، سب حاضر کر دیے جائیں گے، پھر وہ ان کے ہمراہ ان کو امام بنا کر ان کے ہمراہ ان کو جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین خود آئیں گے
تو اس شکل کو، اور صرف ایمان والے رکے ہوئے ہوں گے، تو اس شکل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جس شکل میں آئیں گے اس شکل کو دیکھ کر انسان کہنے لگیں گے، ایمان والے کہنے لگیں گے یہ ہمارا خدا نہیں ہے، ایسا تو ہمارا خدا نہیں ہے، ہم تیرے پیچھے تو آنے والے نہیں ہیں، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین ایک دوسری حیت میں، ایک دوسری شکل میں انسانوں کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی نور ہی کی شکل ہوگی، مگر وہ ہمارے علم سے اب تو بالاتر ہے، ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہے، بس احادیث کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ دوسری شکل میں آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے، ایمان والے اس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہاں یہی ہمارا رب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جو پہلی شکل میں آئے ہوئے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی وہی اصلی ان کی ہی شکل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کے امتحان کے طور پر وہاں پر بھی آزمائے گا، امتحان لے گا کہ بندہ جو ہے مجھے جتنا پہچانتا ہے اسی کے مطابق چلتا ہے یا بھٹک جاتا ہے۔ تو پھر انسان ایمان والے جمے ہوئے رہیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ ہاں نہیں، ہم یہ اس رب کو تو ہم نہیں جانتے، یہ کون ہے نہیں پتہ ہمیں۔ پھر اللہ رب العالمین ایک دوسری شکل میں جب آئیں گے تو یہ وہی شکل ہوگی جب اللہ رب العالمین جس شکل میں عالم ارواح سے ہم سے بات کی تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہم نے جس شکل میں دیکھا تھا یہ وہ شکل ہوگی۔ تو پھر بندے اس کو ایمان والے اس شکل کو پہچان لیں گے اور فوراً اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اب جو ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے اور ہماری ساری روحیں اکٹھے ایک ہی وقت پر بنا دی گئی تھی اور عالم ارواح میں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم جو ہے اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کو رب مانتے ہوئے چلیں گے۔ اب رہی بات، اب موقع بموقع اللہ رب العالمین پھر منتقل کیا اس کو ماؤں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں پھر وہ روح منتقل ہوئی 4 ماہ کے حمل کے دوران، پھر 9 ماہ مکمل ہوتے ہی یا کچھ آگے پیچھے جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا پھر وہ منتقل ہوئی دنیا میں، عالم دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی جب تک وہ رہنا ہے دنیا میں رہتی ہے، پھر وہ منتقل ہوتی ہے قبر کے پیٹ میں، پھر قبر کے پیٹ سے عالم آخرت میں یعنی محشر کے زندگی میں، پھر اس کے بعد پھر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی، اس کو مطلب اس کے بعد انتقال نہیں ہے، اس کے بعد موت نہیں، اس کے بعد انتقال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اگر جنت کا ٹھکانہ مل گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت والے ٹھکانے میں، اگر جہنم کا ٹھکانہ اگر کسی کو خدا نہ کرے مل گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم والے ٹھکانے میں رہے گی۔ جی اب سمجھ میں آیا کہ آپ کیوں بولتے کہ روح جو ابھی روح آ رہی ہے بڈھی روح ہے، ہاں جو سارے جی 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 اب تک نہیں سمجھ آیا تھا، بس ایسے ہی سنے جا رہے تھے۔ ہاں سنے جا رہے تھے، بس ابھی آج پتا چلا کہ ایک ہاتھ مارے تو سارے روح اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بنائے سارے۔ جی 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 ہاں، تو اسی وجہ سے اب جو پچھلے دور کے جو انسان تھے ان سے لے کر اب ہر چیز بڑھ رہی ہے، ذہانت بڑھی ہوئی ہے، صلاحیت بڑھی ہوئی ہے، یعنی ٹیکنالوجی بڑھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اور اب اسی طریقے سے یعنی بچے جب پیدا ہوتے ہی پہلے تو آنکھ بھی نہیں کھولتے تھے، سننے میں آتا ہے اب تو آنکھ کھول لیتے ہیں، تو یعنی یہ روحیں یعنی پہلوں کا بچپنا اور آج کے دور کا بچوں کا بچپنا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ روحیں بوڑھی ہو چکی ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو جسم جو دیا جا رہا ہے وہ ایک دم نیا جسم ہوتا ہے، اور اس کے اندر ابھی چلنے کی، بولنے کی، ہر چیز کی صلاحیت یعنی اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت کے آنے میں وقت لگتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال یعنی یہ وقت لگتا ہے جسم کے استعمال میں، مگر روحیں تو پہلے سے بوڑھی ہو چکی ہیں۔ چلیں، تو یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک شریعت بھی اتنی سخت اور پابند والی نہیں تھی، ان کو زندگی کے طور طریقے سکھلائے جاتے تھے، ان کے اور کچھ تہذیب سکھلایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک یہ جوانی تھی روحوں کی، ان لوگوں میں سرکشی اسی وجہ سے کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب قیامت تک روحوں کا بڑھاپا ہے، اس لیے عمریں بھی کم ہیں، پہلوں کی عمریں بھی زیادہ تھی کیونکہ وہ روحوں کی جوانی تھی، اب یہ روحوں کی یہ بوڑھی روحیں ہیں تو ان کی عمریں بھی کم ہیں، اور ان کے اندر پہلوں کی طرح اتنی طاقت، اتنی جسامت، یعنی جسم کا ڈیل ڈول بھی جو ہے پہلوں کی طرح یعنی بنی اسرائیلیوں کی طرح، یا جیسے قوم سبا ہے، قوم ہود ہے، قوم عاد ہے، ان لوگوں کی طرح جسم ہمارے ہیں بھی نہیں، تو یعنی ہر چیز میں جسامت میں کمزوری آ گئی،
مگر روحوں کے اندر پختاپن ضرور آیا رہا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. بسم اللہ. نوح علیہ السلام جی آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک روح کا بچپن تھا. جی جی. پھر اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک روحوں کی جوانی تھی، یعنی دنیا کی جوانی. ہاں دنیا کی جوانی بولی جائے گی. اسی لیے یہاں پر سرکشی زیادہ تھی، ان لوگوں کے اندر نافرمانی زیادہ تھی، اکڑ مکڑ تکبر اور اس طریقے سے شر فساد ان لوگوں نے زیادہ تھا. اور ان لوگوں پر سختیاں بھی بہت تھی کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو کسی کا اس کے بدلے میں کان کاٹنا تھا، کسی کا ناک کاٹنا تھا، کسی کا ہاتھ کاٹنا تھا، کسی کی انگلیاں کاٹنی تھی، سزا ان کے گناہ کے کفارے میں یہ چیزیں تھیں. اور اسی کو آج کل کے آرتھوڈکس یہود نصارہ بھی اس کو مانتے ہیں، جو بالکل دقیانوس یعنی پرانے اس کے ہیں، وہ لوگ اسی پر چلتے ہیں. بعض احکامات کو یہ لوگ بھی اپناتے ہیں، جیسے انگوٹھا کاٹنا، ہاتھ کاٹنا ان کے اندر بھی موجود ہے کچھ. اور پھر جو ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ دنیا کا بڑھاپا ہے. تو مگر ہمارے اندر شریعت میں نرمی بھی ہے، ڈھیل ہے. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو. اسی طریقے سے اگر بیمار ہیں تو اس روزے کا قضا کر لو. یعنی ہمارے اندر چھوٹ ہے، ڈھیل ہے، آسانیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اور ہمارے اندر اتنی زیادہ یعنی اس دور میں پہلوں کی طرح ظلم ستم کچھ بھی نہیں ہے. بالکل نام کو بھی یہ ظلم نہیں مانا جاتا جو پہلوں نے ظلم کیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے جی. دنیا بوڑھی ہو گئی سے مراد یہ بھی ہے نا کہ جو آج کل جو فروٹس گرو ہو رہے ہیں اور سارے چیزیں گرو ہو رہے ہیں جو دنیا سے نکل رہے ہیں، وہ بھی پہلے کے جیسے اتنے طاقتور نہیں ہے. وہ نہیں جی جی یہ بھی بولے تھے نا آپ. اب تو ملاوٹ آ گئی نا، ملاوٹ کرنے لگ گئے. اب یہ تو انسانوں نے ہی خراب کر دیا، شاید مجھے ذہن میں نہیں ہے اس طرف. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات کہاں سے نکلی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے سوال کیا. بنی اسرائیلی روایت ہے، مگر ایک اس کے طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا اونگ اور نیند نہیں آتی ہے؟ تو میرا بھی آدھا گھنٹہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر اس بات پر ان کو وحی نازل کی کہ تم 3 دن لگاتار بالکل نہیں سونا، امتحان کے طور پر کہ بالکل نہیں سو، تو بالکل جاگے رہنا 3 دن 3 رات تک. جب وہ مسلسل 3 دن 3 رات تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر جاگتے رہے، تو ایک منٹ، تو مسلسل وہ جاگتے رہے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ 2 بوتلیں پانی سے بھری ہوئی لینا، بالکل جو لبالب بھری ہوئی ہوں، پھر اس کو تھامے رہنا، نہ اونگن، اور خبردار اس بات کا خیال رکھنا کہ اس میں سے ایک قطرہ پانی بھی نیچے نہ گرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی طریقے سے 2 بوتلیں پانی سے بھری لبالب بھری ہوئی پکڑ لیں، اور اس کی کوشش کی کہ وہ بالکل جو ہے ہلے نہیں، جھکے نہیں، اور اس سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرے. مگر انہیں نیند کا ایسا جھونکا آیا، کیونکہ 3 دن 3 رات سے جاگے ہوئے تھے، تو ایک ایسا جھونکا آیا کہ وہ بوتلیں ہاتھ سے ٹوٹ کر گر پڑی اور چکناچور ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے سمجھایا کہ جب ایک معمولی سی 2 بوتلیں صرف 3 دن کے جاگنے پر جب سنبھال نہیں سکتے، تو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے والا خدا کو اگر نیند یا اونگ آئے تو کائنات کا نظام کیسے سنبھلے گا؟ تو یعنی ایک بنی اسرائیلی روایت ہے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے حوارین نے سوال کیا تھا، ان کے ماننے والوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے چلاتے ہیں نظام کو، اور کیا ان کو نیند نہیں آتی، ان کو اونگ نہیں آتی؟ اس پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ امتحان لیا تھا.
بہرحال جو بھی ہو، اللہ رب العالمین کی ذات کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر پل اور ہر گھڑی پوری کی پوری اپنی شان کے ساتھ، اس کے اپنے شایانہ، اس کے شایان شان اللہ رب العالمین اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر ہر ایک ایک بندے پر، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گروپ میں نہیں دیکھ رہے بلکہ فردن فردن ہمیں دیکھ رہے ہیں، فردن فردن ان کی ہماری ہر ہر حرکتوں پر نگاہ ہے، اور ہماری ہر سوچ پر نگاہ ہے، ہماری ہر حرکت پر نگاہ ہے، سب کچھ فردن فردن دیکھے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے کہ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، صرف اور صرف اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی پکڑ ہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی نہیں ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر شفاعت کرنے والا مگر وہی ذات جو اس کے سامنے جو اس کی اجازت چاہے، وہ صرف جس کو اجازت ملتی ہے وہی اس کی سامنے کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سوال ہے میرا، جی ویسے ہی آ گیا اونگ سے ریلیٹڈ ہے۔ جی جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں فجر کے وقت اذان کے لیے، لائک حرم میں کہیں بیٹھے ہیں آپ، مکہ مدینہ میں، جی آپ تہجد سے جاگے ہوئے ہوتے ہیں سپوز، تو وضو کر کے آپ فجر کے وقت بیٹھے ہیں، آپ سنتے بھی پڑھ لی، اس وقت نیند کا غلبہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، 2-4 لمحوں کے لیے بھی آنکھ میں اونگ آ جائے اگر، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر بیٹھے بیٹھے اگر اونگے ہیں تو جب انسان اونگتا ہے تو جب وہ لڑک کر گر جائے، لڑکھڑانا شروع ہو جائے، لڑک کر گر جائے اور گرنے کا بھی اسے پتہ نہ چلے اور وہ یوں ہی سو جائے، تو پھر وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ مگر اگر صرف ایسی جھونکے، سر اس کا ہل رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، جھونکا لے رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، یعنی اس کے باڈی کا کنٹرول وہ اپنے اوپر پورا رکھا ہوا ہے، کنٹرول اس کا کھو نہیں رہا، تو پھر جو ہے اس کا وضو باقی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ذرا تھوڑا سا ہم نہیں سمجھنے سکے کہ اس کے اجازت کے بغیر ان کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتے۔ ہاں جی تو یعنی اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اگر کھڑے ہو کر کسی بندے کی سفارش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ چلو تم کھڑے ہو کر سفارش کر سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے جاہ و جلال میں ہوں گے اس دن۔ اللہ رب العالمین اب تو رحیم، کریم، غفور، ودود سارے صفات ہیں، مگر وہ دن اللہ رب العالمین اپنے پورے جاہ و جلال میں ہوں گے، تو اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر کوئی کھڑے ہونے سے گھبرا رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اس دن جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہوں گا بندوں کی سفارش کا، تو اللہ رب العالمین جب اجازت دیں گے تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے عرش کے نیچے میں سجدے میں گرا پڑا رہوں گا، جب تک اللہ پاک چاہیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا مجھے اٹھوانا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور اگر تم شفاعت کسی کی مانگ رہے ہو تو شفاعت کرو، تمہاری شفاعت منظور کی جائے گی۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، پھر اس کے بعد میں جو ہے میری امت کے حق میں سفارش کروں گا اور ان کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش کے لیے بھی اتنے زیادہ یہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ حافظ قرآن کو 10 بندوں کی سفارش کا اللہ رب العالمین وہ 10 بندوں کی سفارش کرا سکتے ہیں، اور عالم بندے کو اللہ رب العالمین 400 بندوں کی سفارش کی اجازت دیتے ہیں۔
تو یہ اجازتیں بھی جو ہے یہ نہیں کہ جا گئے اور جا کر منہ اٹھا کے کھڑے ہو کر بولنے لگ گئے، بلکہ اللہ رب العالمین اس عالم کی یا اس حافظ کی پہلے اس کی زندگی کو کھنگالیں گے، اس کی زندگی میں عمل تھا یا نہیں، وہ حافظ کہلانے کے لائق رہا یا نہیں رہا، اس کی عملی زندگی کیسی تھی، وہ عالم کہلانے کے لائق رہا یا نہیں، اس کی عملی زندگی کیسی تھی، پھر اس کا علم پر عمل کتنا تھا، اس کو جانچنے کے بعد اللہ رب العالمین اس حافظ کو یا اس عالم کو اجازت دیں گے کہ ایسے 10 بندوں، اگر حافظ ہے تو ایسے 10 بندوں کو جن کے لیے جس کے خاندان میں جو جہنم کا جن کو وارنٹ مل چکا ہے، ویسوں کی سفارش کرا کر وہ بندہ یعنی وہ حافظ بندہ 10 بندوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عالم بندے کو اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے خاندان کے یا اپنے جان پہچان کے 400 بندوں کو جنت میں سفارش کرا کے لے جا سکتا ہے جن کو جہنم کا وارنٹ مل چکا ہے۔ مگر جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی سفارش سے ہی، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اہتمام سے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور بول جائے، بلکہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی جن کو اختیار دیا گیا ہے وہ بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو اگر حافظ بن رہے ہیں یا عالم بن رہے ہیں تو اپنی زندگیوں کو بھی اس کے مطابق بنانا ہے، تاکہ یہ ہمارا عالم کا رہنا یا ہمارا حافظ کا بنے رہنا ہمارے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہو، ورنہ الٹا وبال جان ہو جائے گا۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین آگے یہ فرما رہے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے تمہارے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی چاہت کے بغیر کوئی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہو سکتا، اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات، اسی لیے وہ بتا رہے ہیں کہ جو کائنات، اب ہماری پہنچ کہاں تک ہے، ہماری پہنچ، ہماری دوڑ کی پہنچ، ہماری دوڑ دھوپ کسی کی شہر تک، کسی کی محلے تک، کسی کی اپنے ملک تک، کسی کی کچھ ممالک تک، ان کی حیثیت کے بقدر بس، مگر جو بھی ہو گول گھوم پھر کر دنیا کی حد تک ہی ہماری کوشش ہوگی، ہمارا بھاگنا ہوگا، ہمارا دوڑ دھوپ ہوگا، مگر دنیا اللہ رب العالمین کے نگاہ میں بالکل ایک معمولی سی قطرے کی مانند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صرف کرسی ہے وہی پوری کائنات کو گھیر میں لیے ہوئے ہے، پورے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہ کرسی سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہے، یعنی جتنا فرق زمین اور آسمان کو اگر ایک کر دیا جائے، زمین و آسمان کو اگر پورے آسمانوں کو اور زمین کو اگر ملا دیا جائے اور اس کو اگر کسی ایک ڈھال میں رکھ دیا جائے تو ایسے جیسے کہ ایک 7 درہم ڈھال کے کونے میں جیسے پڑے رہیں گے، بس اسی حیت سے معلوم ہوگا۔ یہ ہے کرسی کے مقابلے میں۔ اور اب جس طرح کرسی کا مقابلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عرش کا مقابلہ کرسی کے ساتھ ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ایسے ہی بڑا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جو مسلسل اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اب یہ بات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم رکھتے ہیں، پھر مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش میں سماتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جسامت کی بھی مقدار ایک محدود ہو جائے گی، نہیں، بلکہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے اس کی تجلیات، اس کی انوارات کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہ بولا جاتا ہے، مگر اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی قدرت پوری کائنات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بیٹھنے کے لیے یا سمونے کے لیے کسی کرسی کی یا کسی عرش کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بس یہ ایک نظام ہے، اور اس کو کما حقہ سمجھنا، اس کو کما حقہ ہمارے عقل میں آنا، یہ جب ہم قیامت میں انشاءاللہ جائیں گے تبھی ہم اس کا ادراک کر سکیں گے، مگر اب ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر ایمان لائیں، اللہ کے نبی کی احادیث پر ایمان لائیں۔
اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ پاک تھکتے نہیں ہیں اس کو سنبھالنے سے. یعنی اللہ پاک یہاں پر ہمارا ایمان مکمل طور سے بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کے سنبھالنے میں یا اس کائنات کے نظام کو چلانے سے بالکل تھکتے نہیں ہیں. کیوں کر کے تھکیں گے؟ کہ ان کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں کرسی کی کوئی حیت نہیں. کرسی اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے ایک درہم کے بقدر معلوم ہوتی ہے. ایک بڑے تھال میں ایک درہم کچھ پڑا ہو تو درہم کی کا پیمانہ، اس کی پیمائش کتنی ہوگی اس کے بقدر معلوم ہوگا. اب پھر کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین اور آسمان ایک 7 درہم کے پڑے ہوئے کی طرح معلوم ہوگا. تو پھر اب اس آسمانوں کو تو چھوڑ دو، آسمان تو 7 ہے، اب زمین پر رہنے والی مخلوق، اب ہماری اس پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا قیمت ہے، کیا بساط ہے. ہماری پریشانیاں یا ہمارا دکھ درد یا ہمارے کام، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو کون سے بھاری ہیں؟ ہماری حفاظت کرنا اس کے لیے کون سا بھاری ہے؟ ہمارے کاموں کا بنانا اس کے لیے کون سا بھاری ہے؟ جبکہ وہ ایسی قدرتوں والا اور ایسی بڑی بادشاہت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی اندازہ ہمیں لگوا رہے ہیں کہ میرا عرش بڑا، میری کرسی بڑی، پھر یہ ساری کائنات سب کچھ وہ میرے قبضۂ قدرت میں ہے، میرے ہی علم میں ہے، میرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اونگ آتی ہے اور نہ ہی مجھے نیند آتی ہے، اور اس سب سے بڑھ کر میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میں ہمیشہ سے زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، قائم رہنے والا ہوں. تو میں اور کسی کی حفاظت کرتے ہوئے میں بالکل تھکتا نہیں ہوں. یعنی اللہ رب العالمین کامل اور مکمل طور پر ہمارے ذہن کو بنا رہے ہیں کہ پورے طور پر مجھ پر یقین لاؤ، کسی معاملے میں گھبراؤ نہیں، کسی معاملے میں اپنے آپ کو بے بس سمجھو نہیں، کسی معاملے میں اپنے خیالات کو کسی اور کی جانب مدد کے لیے اٹھاؤ نہیں، بلکہ صرف و صرف مجھ پر نگاہ رہے. میں قدرتوں والا ہوں، میں حکومتوں والا ہوں، میں طاقتوں والا ہوں. میری طاقت قیامت کے دن میں، قیامت کے میدان میں جن کے لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ فلانے سفارش کر سکتے ہیں، ان کو بھی کھڑے ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. تو دنیا میں آج کوئی انسان کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی مرضی سے کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میری چاہت اور میری مرضی کے بغیر کوئی کسی کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات کو پیوست کروانا چاہ رہے ہیں ان آیات کے ذریعے سے. تو چاہے اب دنیا میں ہمیں انسانی طاقتیں ہوں جو شیطان کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، جو اللہ کے مرضی کے خلاف اگر کوئی بندہ قدم اٹھاتا ہے تو وہ شیطان ہے. شیطان کہتے ہیں مردود کو، شیطان کے معنی ہے مردود، یعنی اللہ کے در سے راندہ ہوا، اللہ کے در سے ٹھکرایا ہوا، دور کیا ہوا. تو جب اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی مرضی پر، تو پھر وہ شیطان ہے. تو چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، تو ان کا بس اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے. تو آگے اللہ رب العالمین اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دین میں زبردستی نہیں، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی کافر ہے تو اس کو جبراً، اس پر ظلماً اس کو اسلام میں داخل نہیں کرایا جائے گا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے اسی کو بیان فرما رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے بیان کر دیا گیا ہے، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے ہدایت کو، روشن راستے کو، من الغی ٹیڑھے راستے میں سے سیدھے راستے کو، ہدایت والے راستے کو بیان کر دیا گیا ہے کھول کر. فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کر دے دوسرے معبودوں کا، یعنی طاغوت کا یا شیطانوں کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق کہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط. کیا ہوا کرتا تھا کہ انصار کی، مدینے کی جو عورتیں تھیں انصار کی،
زمانہ جاہلیت میں جب ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ لوگ منت مانگتے کہ اس وقت یہودیت جو ہے یہودیت اور نصرانیت پکا دین تھا، تو وہ لوگ منت مان لیا کرتی کہ اگر ہمیں اولاد ہو جائے تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے، ان کو یہودیوں کے حوالے کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب ان کی منت پوری ہو جاتی اور ان کو اولاد اللہ پاک دے دیتا تو وہ ان کو یہودیوں کے راہبوں کے حوالے کر دیتے یا نصرانیوں کے حوالے کر دیتے، اور وہ اسی کے مطابق ان کی پرورش کر کے یہودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا دین دنیا میں زندہ ہوا، دین دنیا میں آیا اور انصار نے دین کو اپنا لیا، تو اور پھر جو ہے یہودیوں سے جنگ ہوئی اور ان کے اندر کی سازشیں، ان کی منافقت، ان کا سب کچھ جب سامنے آنے لگا، چیزیں جب آنا شروع ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنو نذیر کے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کو جلا وطن کرنے کا سوچا اور جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوتے ہی ان کے حوالے کر دیے تھے اور ان لوگوں نے اس کو یہودی بنا لیا تھا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہودیت یا نصرانیت جو ہے سچا دین اب نہیں رہا، وہ منسوخ ہو چکا ہے، سچا دین تو دین محمدی ہے، تو اب بچوں کو کیوں کر ان کے ساتھ جلا وطن کر دیا جائے گا، آخر تو والدین تھے تو اندر سے جوش مارتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سفارش کی کہ آپ اجازت دیں کہ ہم ان بچوں کو ان سے واپس مانگ لیں۔ اب وہ بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ بچوں نے تو یہودیت اور نصرانیت کو اپنا لیا ہے، تو اب وہ دین کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے، اسی میں وہ اسی کے ہو چکے ہیں، تو اب جبراً ان کے ساتھ جبر کر کے، ان پر ظلم کر کے یا ان پر کچھ اپنا زور جما کر ان کو واپس لے لینا اور ان کو جبراً دین اسلام میں داخل کرنے کی اجازت چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ جب بات واضح ہو چکی ہے، ٹیڑھے راستے میں سے جب روشن راستہ، سیدھا راستہ جب بتا دیا گیا ہے تو اب وہ خود ہی آنا ہے، ان کو جبراً نہیں لایا جائے گا۔ یعنی اس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی اور منع کرنے سے، ان کو جبراً اسلام میں داخل کرنے سے منع کر دیا گیا ان بچوں کو۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی نامی تھا، جس کے 2 لڑکے نصرانی ہو گئے تھے اور یہ بندہ خود مسلمان تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ان لڑکوں کو، اپنے دونوں بیٹوں کو جبراً مسلمان بنا لوں، کیونکہ وہ ایسے تو عیسائیت سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو بھی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اسبق نامی تھا، وہ نصرانی تھا، آپ اس کو اسلام پیش کرتے وہ انکار کرتا، آپ پھر کہہ دیتے کہ تیری مرضی، تیری مرضی، اسلام جبر سے جو ہے رکتا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے پہلے آیتیں تھیں، اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر قتال کی آیتیں، یعنی جنگ کی آیتیں نازل فرمائی کہ جب کفر کا غلبہ ہو تو دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ان کو دعوت دو، پہلے ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو، اخلاق سے، محبت سے، حکمت سے ان پر محنت کرو، اور اگر وہ نہ مانیں تو پھر ان سے جزیہ لو، اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو پھر قتال کرو، یعنی یہ ساری باتیں بعد میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب آج جو ہماری جو ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، اس آیت کو لیتے ہوئے، تو یہ آیت خاص موقع پر نازل کی گئی تھی اور یہ آیت کا تعلق صرف اور صرف کفر سے اسلام میں داخل کروانے کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ جو بندہ دین میں داخل ہے اس کو اسلام دین پر چلانے کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر یہ والی بات ہوتی تو پھر آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، یا قصاص والی احکامات کیوں نازل ہوتے؟ شراب پینے والے کو 60 کوڑے، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کی یہ احکامات کیوں نازل ہوتے ہیں؟ یعنی جب بندہ اپنی خوشی سے جب دین میں آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو دین پر چلنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ وہ دنیاوی عذاب کا بھی مستحق ہوگا اور اخروی عذاب کا بھی مستحق ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہو، بیوقوف اور نادان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دین کی طرف لاتے رہو۔ تو یہ ہم پر ذمہ داری دی گئی ہے،
سمجھانا، پیار سے سمجھانا، منانا. اگر پیار سے، محبت سے، حکمت سے سمجھتے نہیں ہیں تو کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے اپنے ماتحت میں رہنے والی اولادوں کے لیے، ایسا طریقہ، کبھی سختی کا پہلو بھی اختیار کیا جائے تاکہ وہ دین کی طرف اپنے نفس کو چھوڑ کر دین کی طرف راغب ہوں. مگر ایسا طریقہ نہیں کہ جس سے اولاد ہم سے متنفر اور بیزار ہو جائے. یہ والا اسلوب تو ہرگز ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ اولاد کے اندر یہ احساس ضرور باقی رہے کہ والدین ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہم پر جو سختی کی جا رہی ہے وہ صرف دین کے خاطر کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ان سے ہمارے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ ہمارے محب ہیں، یہ ہمارے حق میں مخلص ہیں، یہ ہمارے حق میں ہمدرد ہیں. اس کا احساس بالکل باقی رکھتے ہوئے ان پر زور اور زبردستی ضرور کی جائے گی، کیونکہ وہ ہمارے ماتحت میں ہے اور اس کی جواب دہی ہم سے ہوگی اگر کوتاہی ہوئی تو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ باپ کی مار بیٹے کے لیے ایسا ہے جیسا کھیتی کے لیے پانی. جس گھر میں کوڑا لٹکایا جاتا ہے، یعنی اولاد کی تنبیہ کے لیے، گھر والوں کی تنبیہ کے لیے، جس گھر میں کوڑا لٹکایا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ تک کہا گیا. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تعلیم دو. اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے، نماز کا لفظ لا کر سارے اللہ کے احکامات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کا وقت 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ، روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھواؤ. اسی طریقے سے حرام سے بچ نہیں رہا تو مار کر اس کو حرام سے بچاؤ. یعنی نماز سارے احکامات کو سمیٹے ہوئے ہے، سارے اللہ کے احکامات کو سمیٹے ہوئے ہیں، تو اس کے ضمن میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو کسی کو کوئی سوال ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلا آئندہ کل کر لیں گے. جی شان نزول تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح